بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرمنالوجی کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے واٹ آر دا کازز آف کرائم ان سوسائٹی. وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، واٹ آر دا کازز جو کرائم کا سبب بنتے ہیں. By the causes of crime, we mean those circumstances and events which constitute a crime or the reasons which induce a commission of crime. Cause of crime سے مراد وہ circumstances ہیں، وہ events ہیں وہ موٹو ہے، وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے جرائم جو ہیں وہ کمٹ کیے جاتے ہیں. اب اس کے اندر criminologists all around the world has studied this phenomenon and has indicated some major causes which leads a person towards crime. For example, unemployment, for instance, corruption, for example, poverty. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائمس کمٹ کیے جاتے ہیں. کسی بے روزگاری سے تنگ آ کر، کسی ڈومیسٹک سائیکولوجیکل پریشر سے، کسی ریونج کے موٹیویشن سے، کسی جیلسی کے موٹیویشن سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، کسی زیادتی کی وجہ سے، کسی ہائی ہینڈڈنس کی وجہ سے. So there are various crimes committed in the society, and there are various reasons, there are various backgrounds for the commission of those crimes. اب اس کے اندر جو ہے prevention of crime. On the other hand, crime prevention is the attempt to reduce victimization and to deter crime and criminals. It is applied specifically to the efforts made by the governments to reduce crime, enforce the law, and maintain criminal justice. So prevention of crime سے یہ مراد ہے کہ جرائم کی روک تھام کرنا، جرائم کی شرح میں کمی کرنا، جرائم کے راستے کو روکنا، جرائم کی شرح میں اضافے کو روکنا. And it is the duty of the state, it is the responsibility of the government to take various steps to reduce the ratio of crimes in the society. And again, it is the role of the NGOs and social institutions which are working for the betterment of community to deter the people from commission of crimes. تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیس اور ٹرینکولیٹی کی ایٹماسفیئر کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا، کرمنل جسٹس کو جو ہے وہ یقینی بنانا، کلپریٹس اور کرمنلس کو پنشمنٹ کے ذریعے جو ہے سوسائٹی کے جو ریسٹ آف دا پیپل ہیں ان کو ان کے شر سے جو ہے محفوظ رکھنا. واٹ از کرائم؟ The Holy Quran commands, قرآن پاک میں حکم ہوتا ہے and shun lewdness, prohibited acts and wrong expressions. تو قرآن میں واضح طور پر احکام کیا گیا ہے کہ لوگ باتوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، نہیں انل منکر کا کانسیپٹ، امر بالمعروف کا کانسیپٹ، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے بچیں.
ایسے اعمال جن سے منع کیا گیا ان سے بچیں، اور فضول اور لوگ باتیں ہیں جو ان سے بچیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر پی پی سی کے اندر جو ہے an offense which is made punishable in the law for the time being enforced، اس کو ہم کرائم کہتے ہیں۔ ایک ایسا unlawful act which is punishable by law, which results in the breach of law, violation of law. According to Blackstone, crime is an act committed or omitted in violation of public law, forbidding or commanding it. تو کمیشن اور omission کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن سے مراد ہے کمیشن آف کرائم. یو ہیو کمیٹڈ این illegal act, you have violated the law, you have committed a breach of state law, you have usurped the law of the land. تو کرائم میں دونوں ایلیمنٹس ہیں، کمیشن بھی ہے اور اومیشن بھی ہے. اب کمیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی لیگل ایکٹ جو ہے وہ کمٹ کیا ہے، دس از کالڈ کمیشن. اینڈ اومیشن کا مطلب ہے کہ ایک لیگلی یو آر باؤنڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. دونوں ایلیمنٹس ہیں لا کے اندر، دونوں یہ ایکسپلینیشنز ہیں اس کے اندر کرائم کے حوالے سے. ایک ایسا ایکٹ آپ نے کمٹ کیا ہے جو لیگل ایکٹ ہے پروہیبٹڈ بائی دی لا آف دی لینڈ، اور دوسرا ایک ایسا ایکٹ which you are legally and morally bound to do it and you did not perform it. تو لیگلی یہ کام جو آپ کے ذمہ تھا، لا آف دا لینڈ نے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا اور آپ نے اس کو پرفارم نہیں کیا، تو یہ بھی جو ہے آفینس اور وائلیشن آف لا کے ذمے میں. According to James Stone کے مطابق crime is such an act which is prohibited or forbidden both by law and moral values of the society. حالانکہ کچھ moral acts ایسے ہوتے ہیں کہ that are not enforceable by law, that is not actionable by law، ان کی کوئی punishment نہیں ہے، کوئی penalty نہیں ہے by law of the land. کچھ moral obligations ایسے ہیں جس میں ہم لیگلی باؤنڈ نہیں ہیں، تو اس میں کوئی لیگل ایکشن یا پینلٹی تو نہیں ہوتی، لیکن جب ہم لا کے ایک واسٹ کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نیچرل جسٹس اور موریلٹی دونوں ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی آئیڈیل لا ہے، کوئی بھی سکسیزفل لا ہے، کوئی بھی انفورسیبل اینڈ امپلیمنٹیبل لا ہے، تو اس میں اس کو جو ہم جس ٹچ سٹون یا جس اسٹینڈرڈ پہ ہم پرکھتے ہیں، دو بڑے اسٹینڈرڈ ہیں کسی لا کو پرکھنے کے لیے، وہ ہے موریلٹی اور نیچرل جسٹس. اگر موریلٹی اور نیچرل جسٹس کے معیار پہ کوئی قانون اتر رہا ہے تو ہم اس کو ایک اچھا قانون کہتے ہیں، ایک اچھی لیجسلیشن، ایک اچھی انفورسمنٹ آف دا لا جو ہے ہم اس کو. لیکن کچھ مورل آبلیگیشنز ایسے ہیں کہ قانون میں اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے، یو آر ناٹ لیگلی accountable or actionable with reference to that moral obligation. لیکن جو سوسائٹی کی ایک اوور آل نارمز ہے، سوسائٹی کی اوور آل ایک مورالٹی جو ہے کمیونٹی یا سوسائٹی میں اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ویلیو اور سیکٹری ہے. تو جیمز اسٹیفن کہتا ہے کہ کرائم ایک ایسا ایکٹ ہے which is forbidden and prohibited by law، جس کو قانون بھی منع کر رہا ہے اور جس کو ہمارا جو ایک پرٹیکولر سوسائٹی یا کمیونٹی کا جو ایک مورل کوڈ ہے، ایک سیٹ آف پرنسپلز آف موریلٹی ہے، وہ بھی اس کو منع کر رہا ہے. تو اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے دونوں ایلیمنٹس ہیں کہ ایسا ایکٹ which is forbidden by law as well as which is forbidden by the overall code of the morality norms established by a particular society. تو نیکسٹ اس میں
جو ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ آر دا مین کازز، یہ تو بہت ہم نے انٹروڈکشن ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو مین ہمارا ٹاپک جو ہے کہ واٹ آر دا ویریس کازز، واٹ آر دا ویریس ریزنس فار دا کمیشن آف کرائمس. اس میں نمبر 1 ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کا ایلیمنٹ. ابھی جس طرح کرونا کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بدحال ہیں، اور اوور آل ایک اکنامک جو ہے ڈیگریڈیشن ہے، اس کے اندر جو ہے لوگ جو ہیں ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں. ان امپلائمنٹ جو ہے اٹ از ون آف دا کاز آف دا کمیشن آف دا کرائمس. مین کاز آف کرائم in our society is there is no employment opportunity, or employment opportunities are not enough for young people, so they are automatically diverted into. تو جب لوگ جو ہیں پروفیشنلز ڈگریاں لے کے اور مختلف زندگی کے مرحلوں میں وہ اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر کے جب ان کو جاب نہیں ملے گی تو وہ ایک بیڈ کمپنی جو ہے اس کا شکار ہوں گے، غلط سوسائٹی کا شکار ہوں گے، کرمنلز لوگوں کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہو جائے گی. تو جب اکنامک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو، انسان کے پاس سورسز نہیں ہے، انسان کے پاس انکم نہیں ہے اپنی ڈیلی نیسیسٹیز آف دا لائف کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو پھر انسان جو ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک کے غلط راستے پہ لگ جائے، وہ کرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ الیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے. تو ان امپلائمنٹ جو ہے، تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قریب ہے کہ آپ کی جو غربت ہے، آپ کی جو افلاس ہے، وہ آپ کو کفر تک پہنچا دے. تو جب انسان کے پاس فائنانس نہیں ہوتا، انسان کے پاس اپنی بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ان کو میٹ ہونے کے لیے سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہوتے، تو وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے لیگل ایکٹیویٹیز کے اندر، اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں quite bad and detrimental and dangerous to the society. So unemployment is the one of the for the purpose of commission of crimes case کے اندر جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، مجرموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جرم کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر پیسہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورے کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے. Second element is the corruption. Another basic cause of crime is in the society is corruption. Every department in the country is affected by this virus and becoming more corrupt day by day, especially the revenue and police department. یہ ایسے ہی رائٹر نے ایگزامپل کے طور پر کہا ہے کہ ان دو ڈپارٹمنٹس میں جو ہے یہ کرپشن زیادہ ہے، اور بھی کافی ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جن میں کرپشن نہیں ہے. ہم کسی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وی آر ڈسکسنگ دا تھنگس جنرلی فار آور نالج، فار آور کنسیپشن. ہم تو چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کازز آف کرائم. تو یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرپشن میں ہوا ہے. اور کرپشن جو ہے اٹ سیلف کرائم. اگر ہم اپنی ضروریات کو بڑھاتے جائیں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھاتے جائیں گے، تو ہم جو ہے اپنی لمٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، اپنے سرکل سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ بائی ہوک کر بائی کروک، جائز اور ناجائز کو دیکھے بغیر ہم جو ہے پیسہ اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں جو ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جو ہے یہ جہنمی ہیں. ہمارے مذہب کی بھی یہی تعلیمات ہے، اور ہمارے مورل کوڈ کی بھی یہی تعلیمات ہے، ہمارے لیگل کوڈ بھی یہی تعلیمات ہے کہ ہمیں جو ہے اس وائرس سے بچنا ہوگا. کرپشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح ہے، ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے. ہم اوور آل جو ہے ایز اے نیشن جو ہے
ہم میں یہ بیماری ہے کرپشن کی. ہمارے مختلف اداروں میں, ہماری مختلف ایکٹیویٹیز میں, ہماری زندگیوں میں جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ بینیفٹ کر چکا ہے. تو ہمیں کرپشن سے پاک ایک معاشرے کو جنم دینا ہے. ہمیں اپنے ملک کو اس لعنت سے بچانا ہے, اور ہمیں اس قوم کے فرد کی حیثیت سے انڈیویجول آف دس نیشن ہمیں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے حصے کی روشنی, اپنے حصے کی نشمہ جلانی ہے, کہ اس برائی کو, اس مصیبت کو اپنے معاشرے سے جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے, تاکہ ہمارا ایک فلاحی معاشرہ بن سکے, جس میں ایک ایسا معاشرہ جو کرپشن سے پاک ہو, ہم لوگ بددیانتی سے پاک ہوں, ہم لوگ ملاوٹ سے پاک ہوں, ہم لوگ ایک دوسرے کا حق کھانے سے پاک ہوں. پھر جو ہے ہم ایک لیٹر اینڈ سپرٹ میں وی کین کلیم ٹو بی گڈ مسلم, ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو پرائم فشائی ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور سارے جو کام ہمارے ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹ کے, مثبت چیزوں سے ہٹ کے ہم جو ہیں ہم انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو. کرپشن از اندر کاز آف دا کمیشن آف کرائمس. تو کرپشن اٹ سیلف ایک کرائم ہے. اس میں جو ہے جہاں انجسٹس ہوگا, جہاں کرپشن عام ہوگی, جہاں لوگوں کے رائٹس سنیچ کیے جائیں گے, جہاں ڈس آنیسٹی اور ڈس لائلٹی ہوگی, تو وہاں پھر جو ہے کرائمس جو ہیں وہ جنم لیں گے. پھر اس کے اندر ہے ڈسکریمنیشن ان سوسائٹی. There is discrimination in our society on race, on the basis of color, on the basis of sex, on the basis of creed, on the basis of ethnic elements, on the basis of regional elements, on the basis of status elements, on the basis of health, wealth. So there is long-term discrimination among the poor people and rich people. Still in the 21st century, the capitalism and feudalism exist in our country. تو جس طرح کرپشن ایک ناسور ہے ہمارے ملک میں, تو دوسرا جو ایک بیڈ امپیکٹ ہے وہ ہمارے اندر سرمایہ کاری اور جاگیرداری کا ہے. جو لوگ امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب. تو پرانے زمانے کا بھی یہی دستور تھا کہ جو امیر لوگ تھے وہ جرم کر کے بچ جاتے تھے, اور غریب جو لوگ تھے ان کو جو حکمران تھے یا جو عدالتیں والے تھے, جو عہد کے قاضی تھے, وہ ان کو رگڑا لگاتے تھے. تو آج بھی وہی مزاج بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے. مائٹ از دا رائٹ, جنگل کا قانون وہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ لوگ کو بھی اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے, اور جو پور ہے اس کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن کرتا ہے. تو ہمارے مذہب کی یہی تعلیمات ہیں. خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے تمام امتیازات جو ہے وہ ختم کر دی. آپ کے لیے دین, آپ اسلام کو آپ کے لیے دین پسند کیا گیا ہے, اور اس دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا ہے. اور اس میں ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے, اس میں برادرہڈ کا کانسیپٹ ہے, اس میں جسٹس اور ایکوٹی کا کانسیپٹ ہے. تو یہ سارے جو برٹش والوں نے جتنے بھی میکزم بنائے ہیں, جتنے بھی اقوال زریں لیے ہیں لاء کے اندر, لیجسلیشن کے اندر, رول آف لاء کے اندر, یہ ہماری مذہب کی روایات ہیں. یہ ہماری اسپرچل ویلیوز ہیں جن کو ہم نے لوز کر دیا ہے, جن کو ہم نے کھو دیا ہے. وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, تو دیکھیے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیدھا. تو زمانے میں معزز سے مسلمان ہو اور تم ہار ہوئے تارے کے قرآن ہو. تو ہم نے وہ اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ لوز کر دیا ہے. ہم نے وہ اپنے تشخص کو جو ہے وہ سے ہم پرے ہٹ گئے ہیں. وفاقہ کش کے موت سے ڈرنا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ ہمارے جو مسائل ہیں, یہ ہمارے پرابلمس ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہی ایک امتیازی سلوک ہے, اور that is against the spirit of Islam, that is against the spirit of rule of law, it is against the values of justice and equality. تو ہمارے نبی نے تو فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کو گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے, سوائے گڈ کریکٹر کے.
سوائے پائٹی اور اسپرچولیٹی کے، سوائے نوبل کوالٹیز آف یور کریکٹر. تو ہمارے لیے ہمارے مذہب کا بھی یہی حکم ہے کہ لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بہترین ہے، اور آپ سے جو ہیں وہ تمام جہانوں کی رحمت اللہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، صرف ایک زمانے کے لیے نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے جو ہے وہ کمپلیٹ ایک طرز زندگی ہے، اور اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو موجودہ دور کے جو مسائل ہیں اور ہمارے جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ وہ ختم